عزت، صبر اور ایمان، یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی کہانی کی بنیاد ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل قدر کیا ہوتی ہے۔ چلیں آج ایک لکڑہارے کی اس طاقتور داستان میں اترتے ہیں۔ ہم سب نے سنا ہے کہ الفاظ میں بہت طاقت ہوتی ہے، لیکن کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خاموشی لفظوں سے بھی زیادہ طاقتور ہو؟ یہی سوال ہے جو اس پوری کہانی کے مرکز میں ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک ہی شہر سے، لیکن اس میں بستے ہیں دو الگ الگ جہاں۔ ایک طرف غربت اور محنت کی دنیا ہے اور دوسری طرف ہے شاہی محل کی چمک دمک۔ دو کردار اور دو بالکل مختلف حقیقتیں۔ ایک طرف ہے سلمان، ایک غریب لکڑہارا جس کی جیب تو خالی ہے لیکن اس کا دل عزت سے بھرا ہوا ہے، اور دوسری طرف ہے ہبا، شہزادی جس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے لیکن دل میں ایک خالی پن۔ ہر صبح کام پر نکلنے سے پہلے سلمان کی زبان پر بس یہی ایک دعا ہوتی تھی۔ سوچیں، یہ چند الفاظ اس کی ہمت تھے، اس کی ڈھال تھے جو اسے دنیا کی سختیوں کا سامنا کرنے کی طاقت دیتے تھے۔ اور اسی وقت محل کی اونچی کھڑکی سے ہبا باہر کی دنیا کو دیکھتی تھی۔ اسے اپنی زندگی میں ایک عجیب سی تنہائی محسوس ہوتی تھی، جیسے وہ سونے کے پنجرے میں قید ہو اور باہر کی اصل زندگی کو صرف دیکھ سکتی ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ان دو بالکل الگ دنیاؤں کے بیچ ایک خاموش سا ان کہا سا رشتہ بننے لگتا ہے، ایک ایسا تعلق جسے سب کی نظروں نے محسوس کر لیا سوائے ان دونوں کے جن کے درمیان یہ تھا۔ ہبا کی نظر سلمان پر پڑی ہی اس لیے کیونکہ سلمان کی نظر اس پر نہیں پڑی۔ جس دنیا میں ہر نظر اس کی طرف اٹھتی تھی، وہاں ایک نگاہ ایسی بھی تھی جو احترام سے ہمیشہ جھکی رہتی تھی۔ مگر مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو خاموشی عزت تھی نا، اسے غلط سمجھا گیا۔ دوسروں کی شک بھری نگاہوں نے اس کا مطلب ہی بدل دیا اور اس احترام کو ایک خطرناک راز کا نام دے دیا گیا۔ اور دیکھیں کہ شک کا زہر کتنی تیزی سے پھیلتا ہے۔ پہلے دن صرف ایک آبزرویشن، دوسرے دن کانوں میں سرگوشیاں، اور تیسرے دن تو فیصلہ ہی ہو گیا کہ ہبا کی کھڑکی ہی بند کر دی جائے۔ تو اب معاملہ صرف شک تک نہیں رہا، ایک طوفان اٹھنے کو تھا، اور اس طوفان کے بیچ ہر کردار کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آنے والا تھا۔ یہ تھا سب کے کردار کا امتحان۔ جب اس پر زبردستی ایک رشتے کا بوجھ ڈالا گیا تو ہبا نے کوئی بغاوت نہیں کی، بلکہ بہت سکون سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اس کی سیمانداری میں ایک خاموش طاقت تھی جو سب نے محسوس کی۔ اور کمال تو یہ ہوا کہ جس شخص سے اس کی شادی ہو رہی تھی، یعنی ایاز، اس نے ہبا کی خاموشی کی زبان کو سمجھ لیا۔ اس نے ایک ٹوٹے ہوئے دل پر اپنی خوشی کی بنیاد رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ اور بس یہیں پر سارا کھیل پلٹ جاتا ہے۔ وہ شخص جو خود کو سب سے بڑا ہمدرد دکھا رہا تھا، ایان، اس کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آ گیا۔ اس کی نام نہاد مدد دراصل خود غرضی کا ایک جال تھا۔ اچھا، جب ایک ویلن بے نقاب ہوتا ہے تو کہانی کا ہیرو سامنے آتا ہے۔ تو اب باری تھی سلمان کی، جس کی خاموش عزت کا سب سے بڑا اور سب سے مشکل امتحان ہونے والا تھا۔ سلمان کو محل میں بلایا جاتا ہے اور وہاں ہبا کا والد اس سے سیدھا سیدھا ایک سوال کرتا ہے، ایک ایسا سوال جو اس کی پوری زندگی کا نچوڑ تھا۔ سلمان کا جواب دیکھیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں میں محبت کرتا ہوں، نہیں، وہ اپنی حقیقت، اپنی اوقات کو تسلیم کرتا ہے۔ اس کا جواب اس کی عزت کا، اس کے وقار کا آئینہ ہے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب باپ کو ایک گہری حقیقت سمجھ آئی۔ اسے احساس ہوا کہ اصل عزت کا بوجھ تو اس غریب لکڑہارے نے اس سے کہیں بہتر طریقے سے اٹھایا ہے۔ تو اب والد کا اگلا سوال دولت کے بارے میں تھا ہی نہیں، سوال تھا کردار کا، ذمہ داری کا۔ کیا سلمان کے پاس وہ عزت ہے جو ان کی بیٹی کی ذمہ داری اٹھا سکے؟ سلمان کا جواب بہت سادہ تھا، لیکن اس میں ایک دنیا کی سچائی تھی۔ اس نے وعدہ کیا حلال رزق کا اور ذمہ داری کا، اور یہی وہ سب سے بڑی دولت تھی جو اس خاندان کو چاہیے تھی۔ اور کہانی کا جو اختتام ہے نا، وہ کسی فلم کی طرح نہیں ہے، کوئی بڑی بڑی شادیاں، کوئی جشن نہیں، بس چند بزرگوں کی موجودگی میں ایک سادہ سا نکاح جو دکھاوے پر نہیں بلکہ عزت اور ایمان کی بنیاد پر قائم تھا۔ تو آخر میں اس پوری کہانی سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ یہی کہ اصل قدر اور عزت انسان کے کردار میں ہوتی ہے، اس کے پیسے یا طبقے میں نہیں۔
کہ خاموشی اور صبر کمزوری نہیں بلکہ طاقت کی سب سے بڑی شکلیں ہیں۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اصل میں کسی بھی انسان کی قدر کا، اس کی ورتھ کا پیمانہ ہے کیا؟ اس کی دولت، اس کے الفاظ، یا پھر اس کا خاموش وقار؟